قرآن کی ایک صورت ہے سورہ روم، جو اس زمانے کی ایک سپر پاور کے بارے میں نازل ہوئی تھی، دا گریٹ رومن امپائر کے بارے میں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن میں بار بار آلموسٹ ہر زمانے کے سپر پاورز کو ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے کہ ذوالقرنین، فرعون، نمرود۔ مطلب ایز اے مسلم اپنے دور کے سپر پاورز کو سمجھنا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام، اور آج ہمارے دور کا سپر پاور ہے امریکہ۔ America great again. We all know کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے 4 عظیم خلفاء نے پہلی بار مسلمانوں کی اس چھوٹی سی امپائر کو دنیا کا سب سے بڑا سپر پاور بنایا۔ لیکن صرف 30 سال کے بعد یہ خلافت راشدہ ختم کر دی گئی، اور مسلمانوں کی یہ امپائر ایک خاندان بنو امیہ کے کنٹرول میں آئی، جنہوں نے آتے ہی اس اسلامک امپائر کو آنے والے سالوں میں اور بھی زیادہ بڑھایا اور اس کی ایک سٹرونگ اکانومی بھی بنائی۔ لیکن اسی بنو امیہ کے دوسرے بادشاہ یزید بن معاویہ کے دور میں اسلام کی تاریخ کا سب سے دردناک واقعہ پیش آیا، کربلا، جس میں یزید کی فوج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کو بہت ہی بے رحمی سے شہید کیا۔ کربلا کے واقعے کے بعد اگلے 70 سال تک امیہ خاندان سے کوئی بھی بادشاہت نہ چھین سکا، اور یہ آرام سے مسلمانوں کی اس پوری امپائر پر حکومت کرتے رہے۔ لیکن ان 70 سالوں میں کربلا کا دکھ مسلمانوں کے دلوں سے نہ نکل سکا، اور جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا کربلا کا غم آہستہ آہستہ غصے میں بدلنے لگا۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ بنو امیہ کے دور میں صرف عربوں کی عزت تھی اور باقی قوموں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور انہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا جیسے آج عرب ممالک میں پاکستانیوں اور انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ آخر 70 سال بعد بنو امیہ کے انہی غلطیوں کی وجہ سے لوگ بنو امیہ کے اتنے خلاف ہو گئے کہ ایک اور خاندان، عباسی خاندان کو موقع ملا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف بغاوت کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ عباسی خاندان کے لوگ ہر شہر میں جا کر وہاں کے لوگوں کو کربلا کے واقعات کی یاد دلاتے تھے، جس سے لوگوں میں بنو امیہ خاندان کے لیے غصہ اور بھی بڑھ جاتا تھا۔ آخر عباسیوں نے اسی غصے کو یوز کر کے امیہ خاندان کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس طرح اب دنیا میں ایک نئی خلافت پیدا ہوئی، عباسی خلافت۔ اس عباسی خاندان کے پہلے خلیفہ نے آتے یہ حکم دیا کہ جہاں بھی امیہ خاندان کا کوئی بھی بندہ نظر آئے اس کی گردن اڑا دی جائے، چاہے وہ اس حکومت کا حصہ ہو یا نہ ہو، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا۔ خلیفہ کے اس حکم کے بعد عباسی فوج پورے اسلامک امپائر میں پھیل گئی، اور انہوں نے بنو امیہ کے ایک ایک بندے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا، اور اس طرح بنو امیہ کے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ لیکن اس سب کے بعد بھی عباسیوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عباسی سیدھا بنو امیہ کے کیپٹل کی طرف گئے، کیونکہ ان کے کیپٹل ڈمیسکس میں بنو امیہ کے سارے بادشاہوں کی قبریں تھیں۔ تو عباسیوں نے ان بادشاہوں کی ڈیڈ باڈیز کو ان کی قبروں سے نکالا اور پھر انہیں کوڑے مار کر آگ لگا دی، سوائے بنو امیہ کے ایک خلیفہ کے، عمر بن عبدالعزیز، جن کی قبر کو عباسیوں نے بالکل ٹھیک ٹھاک رہنے دیا۔ ناؤ بنو امیہ خاندان کے جو لوگ بچ گئے انہیں پتا تھا کہ اب یہاں رہنا امپاسبل ہے، تو وہ اس اسلامک امپائر کو چھوڑ کر ویسٹ کی طرف بھاگنے لگے، اور عباسی خاندان ان کا پیچھا کرنے لگا۔ بنو امیہ پہلے ایجپٹ کی طرف گئے، پھر وہاں سے لیبیا، الجیریا اور آخر موراکو تک پہنچے، لیکن یہاں بھی عباسیوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب امیہ خاندان کے لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، تو وہ مجبوراً اس سمندر کو کراس کر کے اسپین میں انٹر ہوئے۔ اسپین اس سے کئی سال پہلے ہی مسلمان فتح کر چکے تھے، تو بنو امیہ نے وہاں کے مسلمانوں سے دوبارہ اسپین کو فتح کیا، اور اگین وہاں پر امیہ خاندان کی ایک نئی حکومت بنائی، اور اس طرح مسلمان جو اب تک ایک ہی خلافت کے انڈر رہتے تھے پہلی بار 2 امپائرز میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ یہاں اسپین میں، جسے اس زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، امیہ خاندان نے اتنی زبردست امپائر بنائی کہ اسپین آنے والے سالوں میں دنیا کی سب سے زبردست کنٹری بنی۔